إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے دعوت الی اللہ کی اہمیت. یہ دراصل دعوت الی اللہ کا ایک سلسلہ ہے، سلسلے دعوت الی اللہ، جس کے تعلق سے تقریباً 18 خطبات ہیں جو انشاءاللہ مختلف جمعات میں آپ تفصیل سے سنیں گے. دعوت کی اہمیت، اس کے فوائد و ثمرات، اس کا حکم کیا ہے، اور کس کو کس طرح سے دعوت دی جائے، کس اسلوب میں دعوت دی جائے، کس چیز کی دعوت دی جائے، اور وہ دعوت کا مخرج اور مصدر کیا ہونا چاہیے، وہ کون سے مخازن ہیں جہاں سے نکال کر آپ کو لوگوں کو دعوت دینی. یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سنیں گے. یہ سلسلے کا پہلا خطبہ ہے جس کا عنوان ہے دعوت کی اہمیت. دعوت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا. دعوت یہ عربی لفظ ہے جس کا مادہ دال عین واو، اور اس کے کئی معنی پائے جاتے ہیں. جہاں دعوت کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں، کسی کو کسی مقصد کے لیے پکارنا، اس کو اپنی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا، کسی متعین مقصد کے لیے کسی کو پکارنا، اسے دعوت کہا جاتا ہے. اسی سے دعا بھی ہے جو اللہ رب العالمین کی عظیم ترین عبادت، بلکہ تمام عبادت کا مغز اور غدہ ہے، جس کے اندر سوال بھی پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے دعا. تو دعا کے اندر کئی معنی ہیں: عبادت، نسبت کرنا، بلانا، متوجہ کرنا، سوال کرنا، ذکر کرنا، پکارنا، کسی کو بھیجنا. یہ ساری چیزیں دعوت کے معنی میں پائی جاتی ہیں. دعوت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کام کو انجام دینے کے لیے قولی اور فعلی تمام طرح کی کوششیں کرنا. کسی کام کو انجام دینے کے لیے اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے جو بھی کوشش کی جائے، یعنی ہم اللہ کی طرف کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو اس تعلق سے ہم جو بھی اپنی زبان سے کوشش کریں، جو بھی اپنے عمل سے کوشش کریں، یہ ساری کوشش یہی دعوت کا مفہوم ہے. شریعت کی اصطلاح میں دعوت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ہے اسلام کی تبلیغ کرنا. شرعی اصطلاح میں دعوت کہتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا اور لوگوں کی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا.
یہ اصطلاحی اور شرعی مفہوم ہے دعوت کا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو واضح طور پر اسلام کا پیغام پہنچا دینا یہی دعوت ہے، بس اس کے بعد ذمہ داری ختم۔ اور قرآن کریم سے دلیل بھی لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 میں فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور چوکنے رہو، ہوشیار رہو، اور یہ جان لو کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگر تم اعراض کرو گے یعنی منہ پھیر لو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ ہمارے رسول کے اوپر صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، رسول کی ذمہ داری صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو صرف یہی ذمہ داری ڈالی ہے رسولوں کے اوپر کہ رسول کھلا کھلا پہنچا دیے، بس ختم، تو دعوت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے، جو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے تو اس کو سن کر کے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے لیے تو حجت تمام ہو گئی، رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی کہ رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا تھا۔ لیکن جو دعوت قبول کر لیتے ہیں وہاں ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اس دعوت کو قبول کرنے کی صورت میں رسول کی ذمہ داری باقی رہتی ہے کہ ان کو تعلیم سے مزین کریں، ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کریں۔ یہ ساری چیزیں دعوت میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت میں اور اسلام میں فرق کرتے ہیں کہ جب کوئی اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک تو اسے ہم دعوت دیں گے، لیکن جو اسلام قبول کر چکا ہے اس کی جو اصلاح کی جاتی ہے اسے دعوت کا نام نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصلاح ہے، یہ اصلاح کا کام ہے، تزکیہ کا کام ہے، اسے دعوت کا نام نہیں دیتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں دعوت میں شامل۔ کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ بھی دعوت اللہ ہے، اور جو قبول کر لے اس کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اس کی زندگی میں اسلام کو نافذ کر دینا، یہ بھی دعوت اللہ میں شامل۔ اور بہت سارے ہمارے اسلاف نے دعوت کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ دعوت کا مفہوم کیا ہے، یعنی کس چیز کی کس طرح سے کیسے دعوت دی جائے تو یہ دعوت کہلائے گی۔ تو بہت ساری چیزیں کہی کہ اللہ رب العالمین کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لایا جائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے شریعت اتاری ہے اس کے تمام جملہ احکام و قوانین پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے، اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے، اسے اپنے اوپر نافذ کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہ ساری چیزیں دعوت میں شامل۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک صحابی کا واقعہ ہم دیکھیں تو مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی کون سے ہیں؟ وہ صحابی ہیں ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا، اور صحابہ کرام کی جماعت ہر طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرنے پر لگے ہوئے تھے، تو اس وقت فارس کا بادشاہ رستم، جس سے قادسیہ کے مقام پر جنگ ہونے والی تھی، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر شاہ فارس کی طرف سے رستم اپنی فوج کو لے کر کے وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو لے کر وہاں خیمہ زن ہے، اور
جنگ کے آغاز سے پہلے کچھ بات چیت ہوتی، بات چیت کرنے کے لیے رستم سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ اپنے کسی آدمی کو بھیجو بات چیت کرنے کے لیے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں. ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دربار میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رستم سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے آس پاس جو گاؤں تکیے رکھے ہوئے ہیں وہ سونے کے تاروں سے سلے ہوئے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور قیمتی قالین اس کے دربار میں بچھے ہوئے ہیں. اور یہ صحابی رسول، یہ اسلام کا سپاہی، بالکل سادے انداز میں پھٹے پرانے کپڑے میں اپنی تلوار کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹے ہوئے اور اپنا نیزہ سنبھالے بڑے ہی بے خوفی کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اس قالین کو، مہنگے قالین کو چھیدتے ہوئے اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور اس کے اس سونے کی تاروں سے بنے ہوئے گاؤں تکیے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں اور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. رستم حیران ہے، اس کے درباری حیران، وہ کہتے ہیں تلوار رکھ دو، ہتھیار رکھ دو، اس کے بعد بات کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، اگر میں خود آیا ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتا، لیکن آپ نے مجھے بلایا ہے اس لیے میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا، آپ کو جو بات کرنی ہے بات کریں. تو رستم سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں، آپ ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ تو صحابی رسول یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خود نہیں آئے، جاء اللہ بنا، ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں لے کر آیا ہے. جاء اللہ بنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمیں اللہ یہاں لے کر آیا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لے جائیں. اس طرح سے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں اللہ نے اس لیے برپا کیا ہے، اس زمین پر اس لیے پیدا کیا ہے، نکالا ہے، ہمیں یہاں لے کر آیا، تمہارے دربار میں پہنچایا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لوگوں کو لے جائیں. اور ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور تمام ادیان کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں. ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ انہوں نے گویا کی اپنے دعوت کے مفہوم کو واضح کر دیا کہ اسلام کی دعوت کا کیا مقصد ہے، اسلام کی دعوت کا مفہوم کیا ہے. ہم جب کسی کو اسلام کی دعوت دیں، دعوت اللہ کے لیے جب ہم کمر بستہ ہو کھڑے ہو، تو ہمارے ذہن میں خیالات کیا ہونے چاہیے. یہ صحابی رسول نے واضح کر دیا کہ لوگوں کو اللہ کی تمام مخلوق کی عبادات سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے. تمام ادیان کو کہ ظلم اور جور سے، یعنی اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو لوگوں نے ملاوٹیں کر دی ہیں، جو لوگوں نے تنگیاں پیدا کر دی ہیں، ان ساری چیزوں سے نکال کر، باطل ادیان سے نکال کر دین اسلام کے عدل انصاف کی طرف بلائے جائیں. اور دنیا کے لیے جو جیتے اور مرتے ہیں، اس تنگ دنیا سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لائے جائیں. کہ یہ دنیا جو بہت ہی معمولی ہے، بہت ہی تھوڑی ہے اور بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر لمحے کے لیے ہے، جس کے اندر تم جیتے اور مرتے ہو، اپنی زندگی کھپاتے ہو، جو تمہیں چھوڑ کر ایک دن تم سے رخصت ہو جائے گی یا تمہیں رخصت کر دے گی. اس دنیا کی تنگی سے نکلو، آخرت کی کشادگی کی طرف آؤ. وہ آخرت جو اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور اپنی انگلی نکال کر دیکھو تمہارے انگلی میں کتنا پانی لگا ہے. یہ جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے کاٹے مارتا ہوا سمندر ہے یہ آخرت. یہ دنیا کی تنگی سے نکل کر آخرت کی طرف آؤ، آخرت کے لیے جینا مرنا سیکھو. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی فکر ہے، سوچ ہے. اسی چیز کی ہم تمہیں دعوت دینے آئے.
کے بعد صحابی رسول اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں اور چلے آتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں کچھ مہلت دو سوچنے سمجھنے کے لیے. اسے مہلت دی جاتی کہ ٹھیک ہے 3 دن تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 3 دن تک تمہیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دی جاتی ہے. اس 3 دن میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے, سوچنا ہے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات تمہیں اختیار کرنی. یا تو تم اسلام کو قبول کر کے دائرہ اسلام کی وسعت میں اس کے عدل میں آ جاؤ گے, ہم تم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, تمہاری زمین تمہارے حوالے. لیکن اگر تم نے یہ قبول نہیں کیا تو پھر تمہیں ہمارے ماتحت میں رہنا پڑے گا, جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا, اور اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے, وقت پڑنے پر تمہاری مدد کریں گے. اگر یہ بھی تم نے قبول نہیں کیا تو پھر ہم سے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی. اور پھر ہم جب میدان میں اتریں گے تو ہمارا مقصد یہ ہوگا, ہماری انتہا اور ہمارا انجام یہ ہوگا کہ 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی لے کر ہم ضرور لوٹیں گے. یا تو ہم شہید ہو کر اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے, اور یا تو فتح حاصل کر کے ہم کامیابی لے کر لوٹیں گے, مال غنیمت کے ساتھ لوٹیں گے. یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی. اس لیے وہ دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے تھے, جس کے اندر ہمیں اور آپ کو دعوت اللہ کا مفہوم نظر آتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دعوت اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینا, یہ اس کا حکم کیا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیا ہمارے لیے یہ ایک معمولی چیز ہے, کوئی مستحب اور سنت چیز ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہم ثواب پائیں گے, نہیں کریں گے چھوڑ دیے تو بھی ہمارے ایمان پر, ہمارے عمل پر اور ہمارے انجام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے برپا کیا ہے, اسی لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, کنتم خیر امت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں تم سب سے بہترین امت. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی پیدائش ہی اسی لیے کی ہے, ہمیں اور آپ کو برپا اسی لیے کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے خیر امت کا لقب اسی لیے دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. ہمارے لیے اوپر یہ چیز جو ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ فرض ہے ہمارے اوپر, واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیں. ہر مسلمان پر اس کی حیثیت کے مطابق دین اسلام کی دعوت دینا, دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا, یہ اس کو پر واجب ہے ہر مسلمان پر. لیکن اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دیتا ہے. جتنی جس کی استطاعت دیتا ہے, جتنی جس کی طاقت ہے اتنا ہی وہ مکلف. جس کے پاس جو اسباب ہیں انہی اسباب کو استعمال کر کے وہ دعوت اللہ کا فریضہ دینے کا مکلف ہے وہ. اس لیے ظاہر سی بات ہے اب امت کے سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک حیثیت ایک استطاعت کے نہیں ہوتے, ایک صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے وہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلا دیا ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت, ایک امت, ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک جماعت, ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور بھلائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے. یہ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا ہے کہ سارے لوگ اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے میں ایک گروہ, ایک جماعت ایسی تیار کریں, ایک کمیٹی ایسی تشکیل دیں, ایک ایسا سینٹر قائم کریں, چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو, چاہے مدرسے کی شکل میں ہو, چاہے آفس کی شکل میں ہو, لائبریری کی شکل میں ہو, جس بھی شکل میں ہو, ایک کمیٹی, ایک
ایک چھوٹی سی جماعت ایسی تیار کریں جو یہ فریضہ انجام دے، اور ہر کوئی اس کے ساتھ اپنے حسب حال تعاون پیش کرے، جس سے جو بھی ہو سکے۔ اگر کسی کے پاس وقت ہے وہ اپنا وقت لگاتا ہے، کسی کے پاس دولت ہے وہ اپنی دولت لگاتا ہے، کسی کے پاس علم ہے وہ اپنا علم لگاتا ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے وہ اپنا ہنر لگاتا ہے۔ اس طرح سے اس کمیٹی اور جماعت کو جن جن چیزوں کی، جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سارے لوگ ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کے سپورٹ، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ فریضہ انجام دیتے ہیں معاشرے کے اندر، تو سارے معاشرے کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا مسلمانوں کا معاشرہ جہاں کوئی ایسی جماعت موجود نہ ہو، ایسا ایک فرد بھی موجود نہ ہو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہا ہو، تو اس معاشرے کے سارے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں، اس فریضے کے چھوڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، اور سب کی اللہ رب العالمین کے اس سلسلے میں بات فرص ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیٹی، یہ جماعت، یہ گروہ تو اپنا فریضہ انجام دے رہی، آپ اس کے ساتھ تعاون سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں آپ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں آپ کے سامنے کسی دین کے کسی مسئلے کو بتانے کی ضرورت ہے، کسی برائی سے لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے، کسی بھلائی جو لوگوں کو نہیں معلوم اب تک اور لوگ اس سے دور ہیں، غافل ہیں، اور آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ آپ اتنا بتا سکتے ہیں، تو آپ انتظار نہیں کریں گے، آپ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ آپ کمیٹی آئے گی تب وہ سمجھائے گی، وہ گروہ علماء کا آئے گا تب سمجھائے گا، بلکہ آپ فوری طور پر جو آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ اس کو وہاں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ آپ کے سامنے کوئی منکر کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کے سامنے کوئی منکر کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، دین اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو تمہارے اندر طاقت ہے تو اپنی زبان سے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو، اس کو بدل دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں تو اپنی زبان سے، اگر طاقت نہیں تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھو۔ اس منکر کو، اس غلط کام کو، دین اسلام کے خلاف کام کو بدلنا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں، تو آپ ایسی جگہ ان کی رہنمائی کریں کہ آپ اس مسئلے کو جاننے کے لیے فلاں جگہ جائیں، یا فلاں لوگوں کو بلا کر آپ وہ کام کروائیں۔ یعنی ہم ایسے محلے، ایسے معاشرے میں، ایسے دیہات میں رہتے بستے ہیں جہاں یہ فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ضرورت ہے انجام دینے کی، تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو وہاں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے تو اس ساری چیزوں کی دلیل ملتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو آپ نے صرف یہی نہیں کہ مکہ میں رہتے ہوئے صرف مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، بلکہ مکہ میں رہتے ہوئے باہر سے آنے والوں کو بھی آپ نے دعوت دی۔ آپ نے مکہ سے نکل کر باہر کے دور دراز علاقوں میں جا کر دعوت دی اللہ کے دین کی طرف۔ آپ نے جب ہجرت کی مدینہ آ گئے تو مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، مدینہ کے آس پاس کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، اور جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے تھے، آپ کے پاس اسباب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر، صحابہ سے لکھوا کر خود خطوں کو اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے ان قیصر و کسریٰ کو بھی آپ نے خطوط بھیجوائے، مصر کے بادشاہ کو آپ نے خطوط بھیجے، حبشہ کے بادشاہ کو آپ نے خطوط بھیجے اور دین اسلام کی دعوت دی۔ یہ سارے اسباب آپ نے اختیار کیے۔ ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے موجودہ اسباب کو، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ کو، آپ موبائل کے واٹس ایپ کو، اور آپ اسی طرح سے اخبارات کو، جرائد کو، ماہناموں کو اور روزناموں کو، اسی طرح سے ریڈیو اور ٹیپ اور جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہے، جو بھی میموری کارڈ ہے، جس کے ذریعے سے بھی آپ دین اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے۔ آپ چینل بنائیے، آپ اس کے ذریعے سے پہنچائیے، آپ روزانہ کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ کر کے بھیجیے، کچھ لکھ کر کے بھیجیے، اور آپ کوئی ایسا فرد جسے آپ کو لگتا ہے کہ اسے دین کی سمجھ ہونی چاہیے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ اسے اسباب فراہم کیجیے۔ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ایک موبائل خرید کر آپ نے دے دیا، آپ کی نیت یہ ہے کہ دین اسلام کو سیکھے گا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا یہ اجر میں لکھا جائے گا، آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا، اللہ کے ہاں آپ بری ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اسے ایک میموری کارڈ خرید کے دے دیا کہ اس میں تقاریر ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، ترجمے ہیں، اس میں دین کا بیان ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کے مسائل ہیں، آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی جس سے بن پڑتا ہے دین اسلام کی دعوت کے لیے فکر مند ہے۔ تو یہ دعوت کا فریضہ، دعوت اللہ کا فریضہ، یہ ہر مسلمان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ، ایک کمیٹی اب تشکیل دے دیں. جیسے الحمدللہ آج مسلم معاشرے میں مسجدوں کا قیام، مسجدوں کے اندر صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ درس و دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اجتماعات کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے لنک سے اور اس کے سورس سے دوسری جگہوں پر، دوسرے محلے میں، گھروں میں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، اور چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، دین کی تعلیم تربیت کا انتظام ہوتا ہے. یہ سارے فریضے انجام دیے جاتے ہیں. اس میں ہر کسی کا تعاون اگر ہوتا ہے تو یہ بھی دعوت اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں آپ کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اس طرح سے دعوت اللہ کے فریضے کی ادائیگی سے ہم اور آپ بری ہو سکتے ہیں. آپ خود اس میں شامل ہوں، دوسروں کو لے کر آئیں. جیسے آپ جو خطبے سن رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی لائیں، یہ خطبے سنیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور سمجھیں. جیسے میں نے بتلایا، پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک خطبہ نہیں ہے بلکہ 18 خطبوں کا ایک سلسلہ ہے. ایک ترتیب دیا گیا ہے، 18 خطبوں کا ایک سلسلہ ہے کہ دعوت اللہ، سلسلے دعوت اللہ کا یہ سلسلہ ہے جو 18 خطبوں پر مشتمل ہے، جسے آپ مختلف جمعہ میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ سنیں گے کہ دعوت ہم کیسے دیں اور کس کو دیں. ہر کسی کو ایک طرح سے دعوت آپ نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہر آدمی کو اس کے مزاج کو، اس کی ضروریات کو سمجھنا ضروری. پھر اس کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جسے لے کر کے آپ دعوت دے سکتے ہیں. جیسے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. جس کی آپ دعوت دینے جا رہے ہیں آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں، اس کے پیچھے مت پڑیے. آپ زبان نہیں کھول سکتے بغیر علم کے. دین کے بارے میں بغیر علم کی کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہیں گے تو اللہ کی وعید سنیں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے دل، ہر ایک سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. بغیر علم کے آپ نے دین کے بارے میں کسی کو کوئی بات بتائی، آپ نے کہاں سے بتائی؟ کہاں سے آپ نے دیکھا تھا؟ کہاں سے آپ نے سنا تھا؟ آپ کے دل میں یہ بات کیسے آئی؟ کیسے آپ نے دین سمجھ کر بتا دیا؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ دین ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا. اس لیے یہ بہت ہی اہم ترین فریضہ ہے اور بہت ہی پاکیزہ فریضہ ہے، بہت ہی مبارک فریضہ ہے. آپ دیکھیں یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کی نسبت خود اپنی طرف کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام کی. دار السلام جنت کا نام ہے. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا ذکر کیا، اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. کتنا اہم کام ہے جس کی طرح اللہ رب العالمین جو خود اپنی طرف نسبت کرتا ہے. واللہ یدعو، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں پکارتا ہے الی دار السلام، جنت کی طرف، دار السلام کی طرف. یہ کتنا مبارک کام ہوگا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جس گروہ کا انتخاب کیا، جس جماعت کا انتخاب کیا، جو انبیاء کرام کی جماعت، جو نبیوں کی جماعت، جو اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے معمور کیے گئے، وہ اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے مثالی، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے آئیڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جن کی خود اللہ رب العالمین نے حفاظت اور ان کی تربیت کی، کہ جو غلطیوں سے پاک ہوتے تھے، جو دین کی دعوت دیتے ہوئے کوئی غلطی کبھی کرتے ہی نہیں تھے، کوئی چوک ان سے ہوتی نہیں تھی، کہ دین کے تعلق سے انہیں دعوت دینے میں، دین کی کوئی بات بتانے میں کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جائے کہ نہیں میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا، یہ اب صحیح ہے، یہ ان سے سرزد نہیں ہوتی تھی. وہ پوری طرح سے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہوتے تھے. اس لیے کوئی بھی دنیا کے اندر کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، کتنا بڑا امام بن جائے، کتنی بھی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں چھو سکتا ہے. یہ انبیاء کا مشن ہے. دعوت اللہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا مبارک فریضہ ہے، اتنا بابرکت فریضہ ہے، اتنا افضل فریضہ ہے کہ یہ انبیاء کا مشن رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک خاص جماعت کو چنا ہے، ایک خاص انسانوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے. وہ ہمارے آپ کے جیسے انسان تھے، انسانوں کے جیسے ان کی پیدائش ہوئی، ان کی ضروریات تھی، کھاتے پیتے تھے، وہ بھی پیدا ہوئے، ان کی بھی وفاتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے منتخب کرتا چنے ہوئے لوگ تھے. اب ان کے جیسا اگر کوئی یہ فریضہ انجام دیتا اپنی طاقت بھر، اپنے استطاعت بھر، تو سوچیے اس انسان کا مقام کیا ہوگا. اس سے بہتر کام دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، جس کام کے لیے ہی ایک خاص جماعت کو، انبیاء کی جماعت کو چنا ہی کیا گیا، پیدا ہی اس لیے کیا گیا.
اس لیے دنیا کے اندر اس سے افضل، اس سے بہتر اور کوئی دوسرا کام نہیں دعوت اللہ کا۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے، اب اسی پر اپنی بات میں ختم کروں گا، کہ اللہ رب العالمین نے دعوت اللہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ کوئی اگر دعوت دیتا ہے اور اس کے متبعین، اس کے پیروکار بہت بڑی تعداد میں دنیا میں نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا سکسیسفل ہے، بہت کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی دعوت دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا، ایک بھی آدمی اس کی بات نہیں مانے، کوئی اثر نظر نہیں آیا، لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں کر پایا، تو کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ نہیں، دعوت اللہ کا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ ادا کرنے والا سب سے پہلے کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی بات کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے، لیکن دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے والا وہ سب سے پہلے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت دے، اور جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جن پر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، ایک بھی آدمی، کسی کے اوپر ایک آدمی ایمان لایا، کسی پر دو آدمی ایمان لائے، کسی پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور کوئی نبی ہے جن کی امت بہت بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن کیا ایسا نبی جس کے اوپر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا اللہ کے ان کا مقام گھٹ گیا؟ نہیں، وہ بھی کامیاب ہے۔ چاہے ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، وہ بھی کامیاب ہے۔ تو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے والا وہ خود کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے کوئی دوسرا ایمان لا کر کامیاب ہو یا نہ ہو۔ جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں لائے گا وہ اپنا خسارہ کرے گا، لیکن دعوت دینے والا یہ سب سے پہلے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو خسارے سے اور نقصانات سے بری قرار دیا۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آگے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے رہے ہیں، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے اس کی برتری اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اس کی قسم کھاتا ہے، لیکن مخلوق اللہ کے ساتھ کسی قسم نہیں کھا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے کہ آپ زمانے کی تاریخ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت اتنے لوگ آئیں گے، چاہے گزرا ہوا زمانہ ہو، چاہے آنے والا زمانہ ہو، چاہے موجودہ زمانہ ہو، ہر زمانے میں تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان، چاہے وہ کسی بھی طرح دنیا میں کچھ بھی کر کے گئے ہوں، سب نقصان اٹھانے والے ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اگر کوئی اس خسارے سے، گھاٹے سے بچا ہوا ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے۔ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس کے بعد تیسری صفت بتلایا کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیے۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل ایمان لائے، عمل صالح کیے، یہ جو صفت ہے اسی کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں میں منتقل کرنا، یہی دعوت اللہ کا فریضہ ہے کہ جو ایمان وہ خود لایا، جو عمل صالح اس نے خود کیا، وہی دوسروں کو پہنچا رہا ہے۔ یعنی جس نے دعوت کا کام کیا، ایمان لا کر عمل صالح کر کے دوسروں کو ایمان عمل صالح کی دعوت دی، اس نے بلایا، تو وہ اس نقصان سے، خسارے سے نکل گیا، وہ ناکام ہونے والوں کی فہرست سے نکل گیا، وہ کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین فریضہ ہے، اور ہر مسلمان پر اپنے اپنے حیثیت کے مطابق فرض ہے، اور ہر مسلمان معاشرے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے معاشرے میں ایسی جماعت، ایسے گروہ اور ایسے علماء کو باقی رکھیں جو اس فریضے کو انجام دیں، اور ان کے ساتھ جتنا جن سے ہو سکے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے وقت، اپنے دولت، اپنے ہنر اور اپنے صلاحیتوں کے ساتھ ان کے ساتھ سپورٹ کرے، تعاون کرے، تاکہ اس فریضے میں سب کا حصہ رہے، سب کا شیئر رہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب اس جواب دہی سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دعوت اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق کما حق ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اہم ترین فریضے میں ہماری مدد فرمائے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب یہ دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جو بھائی بہن ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے دنیا سے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں کو مغفرت فرمائے، انہیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس سے نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہمارے آنے والی نسلوں کی اسلامی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مغفرت فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔